الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں. دیوانوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں. دیوانوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ و مولانا محمد مستجر صاحب قبلہ، مفتی عبدالمجید صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں. دیوانوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں. اور عقیدت کی محبت کی نہیں سوغات لایا ہوں. زامچک کے بولیے سبحان اللہ. عقیدت کی محبت کی نہیں سوغات لایا ہوں. نبی کی بزم میں اپنے نبی کی بات لایا ہوں. اور ادب سے بیٹھیے اور سنیے حدیث پاک. ادب سے بیٹھیے اور سنیے حدیث پاک. میں اپنے ساتھ روح قدس کی بارات لایا ہوں. میں اپنے ساتھ روح قدس کی بارات لایا ہوں. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. اور ہر ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے. ہر ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے. اور پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اور آگے فرماتے ہیں کہ سجدے سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی. آج لوگوں کا عالم یہ ہے کہ کچھ دھن دولت کیا ہو گیا، تھوڑا نماز کیا پڑھ لیا کہ اپنے تقوی پر ناز ہے، اپنی ریاضت پہ ناز ہے، اپنی دھن دولت پر ناز ہے. اسی کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سجدے سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اور کر رہے ہیں سوار اپنے غلاموں کو اونٹ پر. کر رہے ہیں سوار اپنے غلاموں کو اونٹ پر. پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. آئیے محترم سامعین کرام، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین، جن کا چہرہ والضحا، جن کے زلف واللیل اذا سجا، جن کا سفر سبحان الذی اسرا. آئیے اسے رسول ہاشمی کے برگاہ میں جھم جھم کر عقیدت
عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریے. پڑھیے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ اس محفل کا آغاز نعت و منقبت سے ہو گیا اور منبر رسول پر الجامعۃ الاسلامیہ کے معزز و مکرم شعراء کرام نعت و منقبت پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات بہت ہی دلچسپی سے سماعت کر رہے تھے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے دیوانے ہیں. لیکن دیوانے صرف تم ہی نہیں بلکہ دیوانہ تو وہ ہے جن کو دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے، جن کو دنیا اور ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. حضرات، بلال حبشی جو حبش کے رہنے والے اور بہت کالے تھے لیکن نبی کی بارگاہ میں حاضری دی تو وہ کالے بلال نہیں رہے، بلکہ شاعر کہتا ہے بدر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے. بدر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے. چشمے بنا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. چشمے بنا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. حضرات، جب دیوانوں کو برگاہ خداوندی میں چل کر دیکھا گیا تو کوئی دیوانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا جلسہ منا رہے ہیں، تو کوئی دیوانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا جلسہ منا رہے ہیں، تو کوئی دیوانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا جلسہ منا رہے ہیں، تو کوئی دیوانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا جلسہ منا رہے ہیں. لیکن آج ہم لوگ مل کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا جلسہ منا رہے ہیں. اور آپ حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اس محفل میں، اس جلسے میں شریک ہونے کا موقع ملا ہوا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ان کے محفل میں بیٹھنے والا شخص بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خدا خود وہاں قریب ہوتا ہے. ان کے محفل میں بیٹھنے والا شخص بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے. تو آپ حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں جو اس جلسے میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے. آئیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات اسی طرح بیداری کا ماحول بنائے رکھیں. اسے قبل کہ مجھے دو شعر یاد آ رہا ہے، آپ حضرات اس پر داد ضرور دیجئے گا. آپ کے حوالے سے، آپ کی بیداری کے حوالے سے میں دو شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا. کہ بزم سرکار جہاں کبھی سجی دیکھی ہے، بولے بچے سبحان اللہ. کہ بزم سرکار جہاں کبھی سجی دیکھی ہے، بزم سرکار جہاں کبھی سجی دیکھی ہے. کہ بزم سرکار جہاں کبھی سجی دیکھی ہے، کہ بزم سرکار جہاں کبھی سجی دیکھی ہے. عشق والوں کی وہی بھیڑ لگی دیکھی ہے، عشق والوں کی وہی بھیڑ لگی دیکھی ہے. اور یہ دو شعر سماعت کیجئے کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. کہ بلبل
ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور ہر رسول اور نبی کو پروردگار عالم نے نئی نئی شان اور نرالی آن بان کے ساتھ بھیجا۔ کسی نبی کو حسن و جمال دیا، تو کسی کو جاہ و جلال، تو کسی کو علم و حکمت سے لازوال کر دیا، لیکن نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبرہ، سرور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خاکدان عالم میں بھیجا تو ایسی شان و شوکت اور نرالی آن بان کے ساتھ بھیجا کہ تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات و معجزات ایک ذات پاک برکت میں رکھ دیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ بلکہ بے شمار فضائل محاسن عطا فرمائے جن کی عظمت و رفعت تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جاہ و جلال، ملک و مال، سب کچھ ان کو عطا کر دیا گیا ہے، اور پھر لطف یہ کہ وہ سید المرسلین ہے، وہ بشیر و نذیر ہے، وہ طٰہٰ و یاسین ہے، وہ سراج منیر ہے، ہاں وہ رحمت للعالمین ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے بن کر تشریف لائے۔ گویا کہ خدا یہ فرماتا ہے، اے بندو میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، یعنی جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے محبوب کی رحمت ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ عورتوں کے لیے ادھر سے پردے کا انتظام ہے، ہٹائے اور آ کر کے اندر بیٹھے۔ عورتوں سے میں گزارش کروں گا میری مائیں بہنیں ایک سائڈ سے شامیانہ اٹھائیں اور آ کر کے اندر بیٹھے، پردے کا معقول انتظام۔ حضرات، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ربوبیت، اپنی نبوت کا اعلان کیا، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے کہا، کفار مکہ نے آپ کی نبوت کو انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو طائف کے کسی بڑے سرمایدار کو نبوت عطا کرتا، قریش کے کسی بڑے جاگیردار کو نبوت عطا کرتا، آخر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جو رہتا ہے خستہ مکان میں، بیٹھا ہے کھجوروں کے پھٹی ہوئی چٹائی پر اور دعویٰ کرتا ہے ساری کائنات کے لیے نبی ہونے کا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہوتے، لیل و جواہرات کے ڈھیر اور عمدہ محلات ہوتے۔ جب کفار کے غرور و تعصب بڑھ گیا تو پھر غیرت خداوندی نے پکار کر کے کہا کہ اے میرے محبوب کو سونے اور چاندی کے خزانوں، لعل و جواہرات اور ڈھیر عمدہ محلات میں تلاش کرنے والوں، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی یتیم کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی
बेकस को देखो। अगर मेरे नबी की नबूवत को देखना चाहते हो तो किसी लाचार को देखो। अगर मेरे नबी की नबूवत को देखना चाहते हो तो किसी यतीम के बेटे को देखो। अगर मेरे नबी की नबूवत को देखना चाहते हो तो किसी फकीर को देखो। अगर मेरे नबी की नबूवत को देखना चाहते हो तो आलिम के इल्म को देखो। आखिर रिफ्ता रिफ्ता ज़माने ने करबट बदले तो वही फक्र व फका और खुस्ते हुजरे में रहने वाले खजूरों की फटी हुई चटाई पर बैठकर जिंदगी बसर करने वाले का नूरानी जलवा आज दुनिया के लिए अमन सलामती का एक मजबूत किला बन गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर पत्थर बांध करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना वम्तिनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीनों में जिंदा रखना, मुझे मिस्कीनों में ही मौत अता करना और कल क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों हुई के गिरोह में उठाना। ये सुन करके हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, आप मौलाए कुल और शहंशाह अरब व अजम हो करके ऐसी दुआ करते हैं। तुम मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आयशा कल क़यामत के दिन अमीर से गरीब और मिस्कीन लोग 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल फख्र फख्री, यानी मुहताजी में ये बाइस फख्र है। आज के पुरफतन तरक्की याफ्ता दौर में गरीबों को हिकारत की नजर से देखा जाता है, गरीबों को हिकारत की नजर से देखा जाता है, लेकिन दौलतमंद और सरमायादारी के नशे में सरमस्तार मुतकब्बिर इंसान शायद ये नहीं जानता कि मरने के बाद जितनी जमीन किसी बड़े इंसान को मिलती है उतनी ही जमीन किसी छोटे इंसान को मिलती है। जितना कफन बादशाह को मिलता है उतना ही कफन किसी लाचार मजबूर को मिलता है, गधा को मिलता है। मेरे मुहतरम सामीईन किराम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का क्या कहना। किसी को गुलामी से आजादी मिल रही है तो किसी को तख्त और ताज का मालिक बनाया जा रहा है, तो किसी को अपने साथ रहने का वादा किया जा रहा है, तो किसी को बाग़े फिरदौस में आला मंजिल तक अपने साथ रहने का वादा किया जा रहा है। और दुनिया ने देखा भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाह करम ने मक्के की सरजमीन पर चलते फिरते मुर्दों को जिंदा कर दिया। सिर्फ जिंदगी ही नहीं बख्शी बल्कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदाकत, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदालत, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सखावत, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुजाअत और तमाम सहाबे इकराम को सदाकत और इमामत का ऐसा नमूना बना दिया कि जिसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ताज शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कि जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, कि जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और आगे फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। कि जहाँ में उनकी
سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے۔ حضرات یہ ہے میرے نبی کی عظمت رفعت۔ جب نبی کی عظمت کی بات آ گئی تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ گئے بلال حبشی آقا کی برگاہ میں اور رو رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا حال یہ ہے، میری پوزیشن یہ ہے کہ عتبہ بولاتا ہے تو میں جاتا ہوں، یا رسول اللہ شیبہ بولاتا ہے تو میں جاتا ہوں، امیہ ابن خلف بولاتا ہے تو میں جاتا ہوں، امیہ ابن معین بولاتا ہے تو میں جاتا ہوں، یا رسول اللہ یہ کفار سب مل کر مجھے بہت مارتے ہیں، مجھے بہت ستاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ ابن خلف مجھے گرم گرم ریت پر لٹا کر کے گرم گرم پتھر سے پیٹ کھال دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے لوگ کلمہ شریف کا ذکر کریے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے میری غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لیا ہے، اس سے پہلے کہ تجھے امیہ ابن خلف بولاتا تھا تو تم جاتے تھے، شیبہ بولاتا تھا تو تم جاتے تھے، امیہ ابن معین بولاتا تھا تو تم جاتے تھے، امیہ ابن خلف بولاتا تھا تو تم جاتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب یہ ہوگا کہ تم بولاؤ گے تو صدیق اکبر آئیں گے، تم بولاؤ گے تو فاروق اعظم آئیں گے، تم بولاؤ گے تو عثمان غنی آئیں گے، تم بولاؤ گے تو حضرت علی آئیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال میری برگاہ میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، تو اب ظہر کی اذان تم پکارو، میں اپنے قوم کو عملی جامہ پہناتا ہوں۔ بلال حبشی نے ظہر کی اذان پکارا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا جب مدینہ منورہ میں گونجنے لگی تو چشم فلک نے دیکھا، رب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ بلال حبشی کی اذان کو سن کر کے حضرت صدیق اکبر چلے آ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی چلے آ رہے ہیں، حضرت علی آ رہے ہیں، حضرت طلحہ آ رہے ہیں، حضرت زبیر آ رہے ہیں، حضرت انس آ رہے ہیں، حضرت طلحہ آ رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں۔ یہ تمام صحابہ اکرام بلال حبشی کی اذان کو سن کر کے نماز کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ بلال حبشی نے جب یہ اپنا مقام دیکھا تو قدم نبی میں گر کر کہا حبیبی یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء تو نے مجھے خرید کر انمول۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن فیضان کانفرنس، جشن علم فیضان کانفرنس، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات یہ ہے نبی کی عظمت، یہ ہے نبی کی رفعت کہ جس نے میرے نبی کی برگاہ میں حاضری دی وہ جاہل تھا عالم ہو گیا، وہ بدکار تھا وہ نیککار ہو گیا، جو میرے نبی کی برگاہ میں حاضری دی وہ غریب تھا امیر ہو گیا، جو میرے نبی کی برگاہ میں حاضری دی وہ کالے تھے لیکن حوروں کا سردار ہو گئے۔ یہ ہے میرے نبی کی عظمت۔ اب آئیے نبی کی عظمت اور بتاؤں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کیا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ اچانک منہ کے بل گر گیا۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے کہ ابھی تو کعبہ کھڑا تھا، اچانک کیا ہو گیا کہ خانہ کعبہ منہ کے بل گر گیا۔ تیری
आमद थी कि बैतुल्लाह मुझे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे अब तो दीवारें रेजा रेजा हो जाएगी, ईंटें सब लुट जाएगी, गरीबी का आलम है, खाने काबा की तमीर किस तरह की जाएगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से बाहर आते हैं तो एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। वो लड़की ने कहा कि आज हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ है। ये सुन करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए मक्के वालों सुन लो, काबा गिरा नहीं था बल्कि काबा सजदे में झुका था। मेरे पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में, इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाथ जो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत हजरत बिलाल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तमाम तर वसल्लम। उलमा इकराम से मैं गुजारिश करूंगा, उलमा इकराम जो आ रहे हैं वो मिंबर नूर पर तशरीफ रखिए। अइम्मा हजरात से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अइम्मा हजरात स्टेज पर आ जाएं। जो उलमा इकराम है, आलिम दीन है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हजरत मोहतरम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मोहतरम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना फरमाना था कि हजरत जिब्राइल सलाम की ज़बान खामोश हो जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल खामोश क्यों हो, इससे आगे क्यों नहीं बताते। कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत जिब्राइल सलाम जानते थे कि अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा करूंगा तो नबी की आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो जाएगा, नबी का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, नबी का करार बेकरारी में बदल जाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल सलाम, क्या तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा है। मेरे नबी के सरार पर मजबूरन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। हजरत जिब्राइल सलाम की ज़बान से इतना सुनना था कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो गया, नबी का चैन बेचैनी में बदल गया, नबी का करार बेकरारी में बदल गया और शहर मदीना में एक सन्नाटा छा गया। बिलाल हजरत तमाम सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को खबर हुई तो तमाम सहाबे किराम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन कहीं नहीं मिल पाए। घर के घर छान डाले लेकिन कहीं नहीं मिल पाए। लेकिन उसी आलिम हुज़्र मलाल में एक सहाबी रसूल जो रोजाना मस्जिद नबवी में अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे और इसलिए नमाज पढ़ते थे कि एक तरफ खुदा की इबादत होगी तो दूसरी जानिब चेहरे व दुहा की ज़ियारत होगी। एक तरफ
خدا کی عبادت ہوگی تو دوسری جانب چہرے انور کی زیارت ہوگی۔ ایسے عالم و حزن و ملال میں صحابی رسول اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر چکے لیکن کہیں نہیں مل پائے۔ اب صحابی رسول مدینے کی جنگلوں کی طرف چل پڑتے ہیں تو ان کے زبان پر یہی جاری ہوتا ہے کہ قدم اٹھ رہے ہیں بے شک سبحان مدینے کی جانب، قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ۔ ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ تم میرے مصطفیٰ کو ہر شے جانتی ہیں، میرے مصطفیٰ کو شجر و حجر جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو تمام شے جانتی ہے۔ آپ صحابی رسول مدینے کی جنگلوں کی طرف چل پڑتے ہیں تو جنگل میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہے جو بکریاں چرا رہے تھے۔ صحابہ کرام اس چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ اے چرواہے یہ تو بتاؤ تو نے مجھے مازاغ البصر کو دیکھا ہے، نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے، محمد عربی کو دیکھا ہے۔ اس چرواہے نے کہا کہ اس سامنے والے تنگ و تاریک غار میں ایک ایسا پھٹ پھٹ کر رو رہا ہے کہ جس کی درد بھری آواز کو سن کر کے میری بکریاں چرنا اور چگنا بند کر دیا ہے۔ صحابی رسول دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب قبل امتی، رب قبل امتی، اے خدا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ حضرات تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی رسول اعظام آئے، تمام کے تمام نے اپنے سجدے میں اپنے رب کو یاد کیا، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاکدانے میں عالم میں آیا تو اپنے گنہگار امتیوں کی یاد فرما کر کے برگاہ خدا بندی میں عرض کیا رب قبل امتی، رب قبل امتی۔ اسی منظر کو دیکھتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حضرات میں انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں ان دو شعر کے ساتھ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم۔ بے شک بے شک